کرا دیا. نریندر مودی کو تو کوئی نہ کرا رہا. نہیں میری بات غلط ہو تو بتائیے آپ مجھے. اس کے تو ہزاروں دشمن ہیں. راہل گاندھی کیوں اتنے چکر میں پڑ رہا ہے کسی میاں کے پاس جا کرا دے لونگ تونگے لے کے. بھائی اسے کراؤ یار ذرا, ہار ہی نہیں رہا یار. تو ہر وقت ہی کرانا ہو گیا. اپنے آپ نماز نہ پڑھو, اپنے آپ قرآن نہ پڑھو, دن بھر جھوٹ بول رہا ہے, دن بھر تیرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے, دن بھر گانے اور ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اور ممبئی کی ہیروئنیں ناچ رہی ہیں وہ ٹی وی میں تیرے گھر میں. تیرا برکت نہیں آ رہی, آئے گی کہاں سے؟ جن تو خود بنا بیٹھا ہے. مجھے بات بتاؤ, میں غلط تو نہیں کرا نا بھائیو؟ کوئی سب کچھ کرانے سے اگر ہو جائے تو سب سے زیادہ تو انہیں کرا دیا جائے. کوئی اسے کرا دے, کوئی اسے کرا دے, کوئی اسے کرا دے. سب میاں کے پاس جائیں کرائیں, ہے نا. نہیں ہوتا. ابھی پردھانی کا الیکشن چل رہا, ووٹروں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ میاں کے پاس جاؤ, کرا دو حضرات پورے گاؤں کو. ہے کہ نہیں ہے نا حضرات, پورے گاؤں کو کرا دو. مگر میاں کام نہیں کرے گا, زمین ہی کام کرے گی. کیونکہ ووٹر کے پاس جاؤ گے اس کا دل جیتو گے, جب دل جیتو گے وہ تمہیں جتائے گا. بھائی بات ہے کہ نہیں؟ میاں کام نہیں آئے گا, تمہارا اخلاق کام آئے گا, تمہارا کردار کام آئے گا. ایسے ہی برکت میں ہر جگہ میاں کام نہیں آئے گا, تیرا عمل کام آئے گا. سبحان اللہ بولو. نسخہ بتا کے جا رہا ہوں, کوئی رشتہ داری میں بھی جنا رہا ہو بھوت تو یہ جو نسخہ میں بتا کے جا رہا ہوں نسخہ یاد کر لینا, اور یہ انشاءاللہ نسخہ تمہیں کام کرے گا پوری زندگی. ہم بہت پریشان ہوتے جا رہے ہیں. ہر تیسرے گھر میں یہ بلا بتائی جا رہی ہے کہ تیرے گھر میں ہے کچھ نہ کچھ. ہر تیسرے گھر میں بتا رہا ہوں میں تو سنتا پریشان ہوں. یہ بات ہے کیونکہ تمہارے پاس تو فون کماتے ہوں گے, مجھے تو پوری دنیا کے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر تیسرے گھر میں یہ مصیبت ہے کہ ہے کچھ نہ کچھ. اگر مرد نہیں ماننا تو عورت نہیں مان کے دے رہی ہے کہ نہ تم تو ایسے کرتے ہو, مانتے نا ہے کچھ نہ کچھ. صحیح بتا رہا ہوں میں, اگر مرد نہ مانے تو عورت نا کچھ نہ کچھ تو ہے. اللہ ذرا غور کرنا. میں نے کہا نماز ماں کو بھی پڑھ, خود بھی پڑھ. کہنے لگا چلو حضرت اور کیا کروں؟ توجہ ہے ذرا, توجہ سنا ہے. میری ماں بہنیں بھی سنا, آپ بھی سنا. اور کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن اگر پڑھنا آتا ہو تو آخر کی 3 سورتیں قرآن کی پڑھا کرنا. ماں کو پڑھنا آتا ہو تو ماں سے بھی کہہ دینا قل واللہ شریف, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ ماں بھی پڑھا کرے, تو بھی پڑھا کر, اور پڑھ کے اپنے اوپر دونوں دم کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ کرو ہر نماز کے بعد. تمہارے لیے بھی بتا رہا ہوں, یہ حدیث شریف میں ہے, میرے سرکار کے لیے خاص کر یہ آیت صورت نازل ہوئی تھی تاکہ جادو دور ہو جائے اس سے. اور میں نے کہا رات کو سونے سے پہلے ایک کام کیا تھا. بولا کیا؟ میں نے کہا سونے سے پہلے تو بھی آیت الکرسی پڑھا کر, تیری اماں بھی, اور آیت الکرسی پڑھ کے 3 مرتبہ تالی بجایا کر, 3 مرتبہ, اور سینے پہ پھونک کے سو جایا کر. حدیث شریف ہے, سنو کیا حدیث. نبی فرماتے رات کو جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا وہ چور سے, ڈکیت سے, دشمن سے, جن سے, بھوت سے, شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. نبی فرماتے, نبی کھیت کا کسان بولے تو جھوٹ ہو سکتا ہے, گاؤں کا پردھان بولے جھوٹ ہو سکتا, میں بولوں جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں اللہ کا رسول بولے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. کائے سے حفاظت بتائی میرے نبی نے. آیت الکرسی میری ماں بہنیں بھی سنے, تمہارے بچے بھی ڈرتے ہیں, گندے نوجوانوں تمہیں خواب نظر آتے, کان کھول کے سنو. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے, پھونک کے, 3 بار تالی بجا کے, چور, ڈکیت, دشمن, جن, بھوت, پلیت, شیطان کرنا دھرنا, اللہ سب سے حفاظت کرتا. یہ آیت الکرسی تیری حفاظت میں لگ جاتی ہے. بھی فرماتے جس نے آیت الکرسی پڑھ کے سویا اس کا داہنا والا بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جو داہنی طرف سو رہا, جو بائیں طرف سو رہا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے پوری فیملی کے ممبر جتنے بھی اس کے گھر کے لوگ ہیں سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے پڑھ لیا تو پورا گھر محفوظ ہو جاتا. اور آگے سنو, نبی فرماتے اس کے گھر کے دیوار سے جو گھر لگا ہوا وہ گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اور بائیں جانب جو اس کا گھر ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. نبی فرماتے اس کے گھر سے لگا ہوا جو گھر ہے اور اس گھر سے لگا ہوا جو گھر ہے وہ گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے. چاروں طرف اس کے گھر سے لگے جو گھر ہے وہ گھر بھی محفوظ, اور ان گھروں سے لگے ہوئے جو گھر ہیں
अल्लाह उन घरों को भी महफूज कर देता है। हाय 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 हाय। हम रात को सोते हैं बंदूक लेके सोते हैं, लाठी डंडा छुरी तलवार लेके सोते हैं, डकैत ना आ जाए। लोगों आयतल कुर्सी पढ़ के भी सोया करो, डकैत पहले तो आएगा नहीं, और अगर आ गया तो अल्लाह दिल में ऐसी दहशत पैदा कर देगा कि तेरे घर में नहीं आएगा। कहो ना यार सुभान अल्लाह। आज के बाद पढ़ के सो गए इंशाअल्लाह। हाँ, ये नुस्खे याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, नबी की हदीस है ये, मगर ये नुस्खों पे हमारा अमल नहीं है। रात को क्या पढ़ के सोना भाइयों? जोर से बोलो, आयतल कुर्सी सबको याद होगी, पढ़ के सोएंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और आयतल कुर्सी काम कब करेगी? हर गोली जब काम करती है जब एंटीबायोटिक लगाया जाए उसके साथ, है ना भाइयों? वो तेज काम करती है। इसका एंटीबायोटिक क्या है? नमाज। ये ऐसा एंटीबायोटिक है हर मर्ज में हर जगह काम आता। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हर जगह नमाज काम आएगा, वो एंटीबायोटिक है ये। रात को आयतल कुर्सी फायदा जब करेगी जब ईशा का नमाज पढ़ा होगा। बगैर ईशा की पढ़ कर मत सो जाना, कभी को मौलाना काम नहीं की। काम जब करेगी जब नमाज का एंटीबायोटिक लगा होगा। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह।